السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اہل سنت چینل میں آپ تمامی حضرات کو خوش آمدید۔ آئیے ناظرین، جیسے کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ ہی لیا ہوگا کہ آج میں آپ تمامی حضرات کو نماز ظہر کا مکمل طریقہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل پر نماز فجر کا مکمل طریقہ نہیں دیکھا ہو تو ابھی جا کر کے اسے پہلے دیکھ لیں، بعد میں اس کو دیکھیں، ورنہ پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں جتنی بھی باتیں آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا وہ اسی ویڈیو سے ریلیٹڈ ہوگی، کیوں نے میں نے اس میں بہت زیادہ وقت بھی لیا تھا تاکہ اس میں نے ساری چیزیں بتائی تھی، اور نماز تو نماز ایک ہی ہوتی ہے، تو اسی لیے آپ پہلے جا کر کے اسے دیکھ لیں اور اس کے بعد اسے دیکھیں گے تو ہر بات آپ کو پرفیکٹلی آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ تو آئیے ناظرین، آج میں اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے کہ آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں تاکہ میری کوئی بھی بات، کوئی بھی مسئلہ آپ سننے سے محروم نہ رہ جائیں۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے نماز ظہر جو ہے، نماز ظہر اس کا نام ہے، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، یہ 5 نمازیں ہوتی ہیں۔ پہلی نماز تو ہماری ہو گئی ہے، ہم نے ویڈیو میں بتا دیا ہے نماز فجر کا طریقہ۔ اب اس کے بعد ہے نماز ظہر۔ نماز ظہر اب بہت ہی جلد انشاءاللہ ہم نماز عصر اور نماز مغرب، نماز عشاء کا بھی طریقہ اور جمعہ اور عیدین کا طریقہ بھی لے کر کے آنے کی کوشش کریں گے۔ اب آئیں نماز ظہر میں کتنی رکعت ہے۔ سب سے پہلا، نماز ظہر میں کتنی کل رکعت ہے؟ نماز ظہر میں 12 رکعت آپ کو ملے گی۔ نماز ظہر 12 رکعت کی ہوتی ہے۔ آئیے کون کون سی ہیں اور کتنی رکعت ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھیں گے، وہ سنت ہوگی۔ 4 رکعت سنت پڑھیں گے۔ اب سنت میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ سنت کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں، تو اس میں جو سنت ہم پڑھ رہے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے۔ فجر میں جو پڑھ رہے تھے وہ بھی سنت مؤکدہ تھی، اس میں جو اب شروع میں سنت پڑھ رہے ہیں 4 رکعت، یہ بھی سنت مؤکدہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد 4 رکعت فرض نماز پڑھیں گے۔ 4 رکعت سنت ہو گئی مؤکدہ، 4 رکعت فرض ہو گئی، کل ملائیں 8 رکعت ہو گئی۔ اب اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے، پہلے 4 کر کے 4 سنت 4 فرض پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد 2 کر کے پڑھیں گے۔ 2 کر کے پڑھنا ہے آپ کو، پہلے 2 رکعت سنت ہوگی، پھر 2 رکعت نفل ہوگی، تو کل ملائیں 12 ہو رہے ہیں۔ 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض 8 ہو گئے، اور پھر 2 رکعت سنت 10 ہو گئے، اور پھر 2 رکعت نفل، تو کل 12 رکعت ہو رہی ہے۔ تو اب آئیے میں بتاؤں آپ کو کہ یہ جو سنت 4 رکعت پڑھ رہے ہیں یہ سنت مؤکدہ، یہ تو فرض ہے، امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو سنت پڑھ رہے ہیں یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اب سنت غیر مؤکدہ ایسی سنت ہے کہ آپ اس کو پڑھیں۔ اب کسی وجہ سے آپ نے چھوڑ دی سنت غیر مؤکدہ، سمجھ لو مجھے جلدی جانا تھا، میں نے سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھا، ایسے ہی چلا گیا، تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن ہاں، بار بار ایسا کہہ کر کے جانا کہ نہیں آج مجھے جلدی جانا ہے، یعنی کہ کسی کو کہنا، کسی کو جواب دینا تو نہیں ہوتا، لیکن بار بار اگر وہ نماز چھوڑتے رہیں گے، سنت غیر مؤکدہ اگر بار بار چھوڑتے رہیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اگر کبھی کبھار آپ کی سنت غیر مؤکدہ چھوٹ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ جان بوجھ کر کے یا بار بار اس کو یہ سوچ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی سنت غیر مؤکدہ ہے، چلو پھر کبھی پڑھ لیں گے، یہ سوچ کر کے چھوڑنا گناہوں میں جانے کا کام آپ کر رہے ہیں۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ سنت مؤکدہ بھی اور سنت غیر مؤکدہ بھی پابندی کریں۔ تو سب سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ، اور پھر 4 رکعت فرض ہوگی، پھر سنت غیر مؤکدہ، یاد رکھیں وہ مؤکدہ تھی اور یہ غیر مؤکدہ، اور پھر اس کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھیں گے وہ تو نفل نماز ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 12 رکعت نمازیں ہو گئی۔ طریقہ میں نے جو آپ کو فجر کی نماز میں بتایا تھا کہ اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، یہ بھی نمازیں آپ کو بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے التحیات نہیں آتی تو جا کر کے ویڈیو میں چیک آؤٹ کریں، التحیات اس میں ہم نے پہلے ہی اپلوڈ کر دی ہے۔ درود ابراہیم نہیں آتی تو درود ابراہیم بھی ہم نے رکھ دی ہے، اور اس کے علاوہ
दुआए क़ुनूत इंशाअल्लाह जब इशा की नमाज का मुकम्मल तरीका लेकर आएंगे तो आपको दुआए क़ुनूत की ज़रूरत होगी। अगर दुआए क़ुनूत याद ना हो तो आपको क्या पढ़ना चाहिए वो भी आपको इस चैनल पे वीडियो मिलेगा, जाकर के आप उसे देख लें। तो आपको इसी तरीके से नमाज अदा करनी है। ये नमाज की रकतें थी जो मैंने आपको बता दी। इमाम के पीछे पढ़ना हो तो आप जानते हैं, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि पीछे इस इमाम के वहाँ पर ऐड करना है इंशाअल्लाह। बाकी जैसे हम उसमें नमाज पढ़ रहे थे 2-2 रकत करके, अब इसमें वही नमाज को 4-4 रकत करके पढ़ना है। 4 रकत सुन्नत, 4 रकत फ़र्ज़, 2 रकत सुन्नत और 2 रकत नफल। तो 4-4 8 हो गए और फिर 2 ऐड कर दें तो 10 हो गए, फिर 2 ऐड कर दें तो 12 हो गए। तो कुल ज़ोहर की नमाज में रकतें 12 हैं। इसमें 4 सुन्नतें मुअक्किदा हैं, 4 फ़र्ज़ हैं, 2 सुन्नतें गैर मुअक्किदा हैं और 2 नफल है। 12 रकत आपको नमाज पढ़ना है इंशाअल्लाह। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें। आने वाली वीडियो में भी हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन बातें लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अपने दोस्त अहबाब के साथ आखिर तक हमारे इस चैनल में बने रहें, हर वीडियो में हमारे साथ देते रहें। तो इंशाअल्लाह हम आपके लिए बहुत से बेहतरीन कुरानी वाक़यात व क़िसस की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला की और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें आपकी खिदमत में लेकर आएंगे। और इसके साथ ही साथ हम तमाम लोग मिल करके इंशाअल्लाह कुरान पाक की सीरीज़ भी चालू होने वाली है। तो आपसे गुजारिश है कि आप हजरात हमारे इस चैनल में बने रहें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के कहने सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।